تم انسانوں پر رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ مشکلات کو آسان کرنے کا، اپنی مشکلاتیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرنے کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ انسانوں کی مشکلاتیں کم کرنے میں مدد کریں، آپ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کی مشکلات کم کریں، اللہ کی مخلوق کی مشکلات کم کریں تو اپنی مشکلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود بخود دور کر دے گا۔ کبھی کبھار ہمارے پاس ایسی مشکل ہوتی ہے جو ہم اس کو حل بھی کرنا چاہیں تو وہ حل نہیں ہوتی، جیسے کہ آج کی حدیث میں آپ سنیں گے۔ یہ حدیث معروف حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ 3 ساتھی جا رہے تھے پہاڑی سفر پر، تو ایک جگہ پہ وہ رکے کہ ایک دم اوپر سے پہاڑ آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، یعنی جہاں وہ کھڑے تھے وہ غار ٹائپ چیز تھی، اوپر سے پتھر گرا اور غار آگے پتھر آ گیا۔ اب پیچھے پہلے ہی تینوں طرف پتھر تھا، آگے بھی پتھر، اب وہ کہیں نہیں نکل سکتے، اور ٹیلی فون بھی نہیں ہے تھا اس وقت کہ وہ کسی کو فون کریں، اور ویسے بھی جب ایسی جگہ پہ ہو تو فون بھی کم ہی کام کرتے ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن میں اب ان کا وہاں سے نکلنا انتہائی مشکل ہے، بلکہ نکل ہی نہیں سکتے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں نکل سکتے تھے۔ اب وہ تینوں پریشان کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے کہا اپنی اپنی نیکیاں جو ہم نے انسانوں سے وابستہ کی ہوں وہ یاد کرو اور اللہ کے ہاں اس نیکیوں کو پیش کر کے اس وسیلے سے دعا کریں، اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر ان میں سے ایک نے دعا کی، اس نے کہا ہے اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، انہیں پہلے کھلاتا ہوں پھر اپنے بیوی، یعنی محنت مزدوری مشقت کر کے میں جو کما کے لاتا ہوں سب سے پہلے ماں باپ کا پیٹ بھرتا ہوں، پھر میں اپنے بیوی بچوں اور اپنا خیال کرتا ہوں۔ یہاں تک انہوں نے مزید بھی کہا کہ میرے جو والدہ سو چکی تھیں اور میں کھڑا رہا یہاں تک کہ والدہ جب مرضی سے بیدار ہوئیں تو میں نے وہ پیش کیا، پانی مانگا یا کچھ بھی۔ تو لہٰذا یہ خدمت کرنے کا جو نیکی ہے اس کی وجہ سے ہماری آج مدد کر۔ تو حدیث میں آ رہا ہے، یہاں لکھا ہے کہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، وہ غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا، مگر وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے، ابھی نہیں۔ دوسرا دعا کرنے لگا، یا رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں ایک چچا زاد بہن سے محبت کرتا تھا، اسے گناہ پر اکساتا تھا، مگر وہ ہر بار ناکام میں رہتا۔ ایک دفعہ اسے پیسوں کی ضرورت ہوئی، اس نے مجھے ڈیمانڈ کی تو میں نے ڈیمانڈ رکھ دی کہ یہ پیسے دیتا ہوں مگر یہ شرط ہے، لیکن عین اس وقت کہ میں گناہ کرتا اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈرو، اور جب میرا دھیان اس نے اللہ کی طرف سے کیا تو اے اللہ میں واقعی تیرے سے ڈر گیا، گناہ پر قادر تھا، کر سکتا تھا، مگر میں تیرے سے ڈرتے ہوئے گناہ سے پیچھے ہٹ گیا، لہٰذا میری اس نیکی کی وجہ سے مجھے ان مصیبت سے بچا۔ تو غار کا منہ اور کھل گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے بھی انسان کی مشکلاتیں کم ہوتی ہیں۔ اب تیسرا بندہ جو دعا کر رہا ہے وہ کہتا ہے رب العالمین تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، وہ مزدوری لیے بغیر کہیں چلا گیا، اب وہ میں اس کی مزدوری سنبھالے رکھا، میں نے کہا جب کبھی ملے گا تو میں اس کی چیز مزدوری واپس کر دوں گا، اس کا جو رائٹ ہے، لیکن کافی عرصہ وہ نہ آیا تو میں نے اس کی مزدوری سے کام کیا، آگے بزنس کر لیا، کھیتی بولی، تو جو اس کے پیسوں سے آگے پروفٹ مجھے ملتا گیا میں وہ سارا سنبھالتا رہا۔ جب وہ کبھی کئی سالوں بعد آیا میں نے اس کی اصل رقم کے ساتھ وہ بھی ساری واپس کر دی جو اس سے کمائی گئی تھی، تو لہٰذا میری اس نیکی کی وجہ سے غار کا منہ کھول دو، تو اللہ نے غار کا منہ بالکل کھول دیا۔ اب یہ تینوں چیزیں دیکھیں، تینوں چیزیں تقریباً انسان سے وابستہ ہیں۔ پہلے ماں باپ کی خدمت کا صلہ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ماں باپ کی خدمت کرنے والے جو لوگ ہیں نا وہ زندگی کی مشکلاتیں کم ہی دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا ماں باپ کے پاؤں میں پڑے رہو، تمہیں کسی کے پاؤں میں پڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تم ماں باپ کے ساتھ رہو، تمہیں کسی کے ساتھ رہنے کی نوبت، تو ماں باپ کو اپنا فریاد رس، ماں باپ کے پاس اپنی حل ڈھونڈو، تو تمہیں کہیں کسی کے پاس بے یار و مددگار رہنے کی ضرورت پیش
نہیں وہ اولڈ از گولڈ ہوتے ہیں، زمانہ شناس ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والے انسان ہیں ماں باپ بھی، تو دیکھو ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اور دوسرا گناہ سے بچنا اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، یہاں ہم یہ حال ہے کہ ہم بندوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے، بندے سے بچ کر گناہ کری جا رہے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے تو ہم بچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں جی، بندوں سے تو پھر بھی بچ جائیں گے، کوئی نہ کوئی تنہائی کونا مل جائے گا، ویسے تو بندے بہت ہی بڑھ گئے ہیں، لاہور میں جگہ ہی نہیں ملتی، میں تو باہر نکلوں تو گھبراتا ہی رہتا ہوں، اتنے انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھے جتنے اب ہو گئے، آبادی واقعی حد سے زیادہ بڑھ گئی، گلیاں بھریاں، ہاں جی، سڑکیں، قبرستان، ہسپتال، پتہ نہیں کہاں سے اتنے انسان اللہ نے، ہاں جی۔ وہ اب حدیث بھی نہیں بیان کرتے مولانا حضرات، جو پہلے کہا میں زیادہ امت پہ فخر کروں گا، وہ بھائی اس کو سیاق و سبات سے ہٹ کر چیزیں دیکھنے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ باہر کیا ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا بہیو رکھو، اللہ تمہاری مشکلیں آسان کرے گا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، غیبانہ اللہ دیکھتا ہے، جب بھی ہم گناہ کریں تو ذہن میں لائیں پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ دیکھنے کا جو کنسپٹ ہے اپنے اندر پکا کر لو کہ ہر وقت ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ سے ڈرنے کی عادت جب جسم میں آ جائے گی تو بیماریاں مشکلاتیں ٹلتی رہیں گی۔ اور تیسرا جو آپ نے دیکھا کہ کسی کا حق نہ کھاؤ، حق تلفی جو ہے نا یہ تباہی اور بربادی لاتی ہے، حق تلفی، کسی کا حق ادھار لیا ہے، ویسے گمہ ملا ہے، کسی طرح سے بھی کسی کا، یہاں ہم سب سے زیادہ خطرناک حد تک ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے حق کھا رہے ہیں، حق تلفی تباہ کر دے گی۔ اگر ہم دوسروں کے حق ادا کرتے رہیں گے تو اللہ ہماری غیبی مدد فرماتا رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق